اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام، میری ماں تیری، فی قبضتک، میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے ہی اختیار میں، فی قبضتک ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاء، اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے، جو بھی کرے وہ عدل ہے، انصاف ہے، کہ ہر سے ساقی ما ریخت عین الطاف، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاء، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے۔ یہ جو اپنی نفی ہے، نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی، انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پھر اپنے وجود کی نفی، اپنی مرضی کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، فی قبضتک ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک عدل فی قضاءک۔ پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن، اسالو کا بکل اسم ہو لک، قرآن مجید میں آیا نا فدوہ بہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُوهُ بِهَا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے۔ اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں، اسألوک بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، جو بھی تیرے سمیت بِهِ نَفْسَكَ، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے، تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں، تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل ہی نہیں کی، وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے، وہ ابھی تیرے پاس موجود۔ یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے ذرا غور کی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، استدعا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، میرے دل کا نور بنا، نور صدری، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو، جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم، میرے تفکرات، میرے غموں کو دور کرنا، یہ عظیم دعا۔ آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے، ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں، جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں، اس پمفلٹ کے آخر میں نے یہ دعا درج کی۔ یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں، کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے، کہیں دوسرا کم ہے، میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کتابچے کے آخر میں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں۔ یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سا یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرت کی درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے۔ اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گئے، اور موسیٰ، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے، تجلی ربانی کا
کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گئے. وَصَعِقَ مُوسَىٰ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ. نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں. یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی. اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے. فاش گویم آنچ در دل مزمرست. صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے. این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو. یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے. کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے. مثل حق پائندہ گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے. کل صفات ربانیہ جو ہے ظاہر اور باطن، مثل حق پنہا، ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی. اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں. چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے. سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. صدق اللہ العظیم. یاسین کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا، یہ قرآن مجید کا دل ہے. ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو. ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے. اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی. اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب. 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں، سورہ یاسین پر. سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی. اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے، 13 اور 21. ان 21 صورتوں میں سے 8-10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے. 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئی. اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات. درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ، ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے. اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے. اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے، اور توحید کی جو یہ 2 صورتیں ہیں 2 گروپوں کی، ان کے عین وسط میں، اور یہ بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی. یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے، اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے. واللہ اعلم. والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے. گواہ ہے یہ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن. کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے؟ کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین. یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے. یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے. اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید، اس میں اب صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین. تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی.
اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا. اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. فہم غافلون، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہے. انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے. یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے. فہم غافلون، ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں. لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت و عذاب الہی کے مستحق ہو چکی، اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے، تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں. فہی الی الاذقان، اور وہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں. فہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں، اونچی ہو گئی ہیں. یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں، تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی. یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں، آیات آفاقی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں. اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں، آیات تاریخی، ایام اللہ، کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ. تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ سے، اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے. لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے. فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کہ تو آ گئی ہے. اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے، نبی خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو. فبشرہ بمغفرۃ من رب کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو. انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا. یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے. وآثارہم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں. کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی، اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا. تو نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے. امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی، اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان کے پاس رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول۔ اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی تھی، انطاکیہ جو شہر ہے، جو کہ یوں سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعض احادیث میں آئے ہیں۔ حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، تو وہاں چونکہ آپ نے بیعت کی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی بیعت رضوان، تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی، اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو۔ تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں، تو انہوں نے جو الفاظ کہا وہ یہ کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، جو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو، اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ تو یہ امکان تو موجود ہے، لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے، ان انتم الا تکذبون، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تو جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا، اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ساتھ ہی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قالوا طائرکم معکم، کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ ان ذکرتم، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں، ذرا تم کبھی دیکھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تو صرف یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، اور بستی کے پرلے سرے سے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو انہوں نے کہا، اس شخص نے آ کر کہا، میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو مانو، ان کی تصدیق کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی اور کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجر یا اجرت کے طالب نہیں۔ وہم مہتدون، اور دیکھو ان کی سیرتیں دیکھو، ان کے کردار دیکھو، یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی شخصیتیں، ان کی سیرتیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور اس شخص نے، یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے، انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خدا واحد کی بندگی کروں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ مالیا، کیا سبب ہو سکتا ہے لاحق مجھے کہ میں نہ پوجوں اور نہ پرستش کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں، کچھ گاڈز اینڈ گاڈیسز کا اقرار کروں؟ ان یریدن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا،
اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے ولا ينقذون، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدائی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی میں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت ہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ بات جب انہوں نے کہی انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو سن لو، میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر، یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو 3 پیغامبر ایلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے، تم مانو نہ مانو سن لو، میں ایمان لایا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا، رسول تو باہر سے آئے تھے، ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ جو ہے غصہ نہیں آیا تھا، اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے، قیل ادخل الجنہ، یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا۔ اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں، تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا، بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وقت جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا اعزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر، وجعلنی من المکرمین، مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے۔ تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویژولائز کیجئے کہ جو بھی وہ شخص تھا، اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے، اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہیں ان کو غشی طاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے، تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں یہ کہ مجھے تو اللہ نے کیا اعزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک بڑی آواز تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے، جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دم بجھ جائے، ختم ہو گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، حسرت ہے، افسوس ہے بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، ختم ہو گئے، ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے، اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں، لیکن موجود تو ہیں، عالم برزخ میں تو ہیں، لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے، معدوم نہیں ہو گئے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے، وہ سب ہمارے پاس محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے آئیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، آیت ہے، یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے، احییناہا، ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا بِهَا حَبًّا، اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں، مِنْهُ یَأْکُلُونَ، جس کو وہ کھاتے ہیں، جو ان کے لیے غذا بنتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے ان کے لیے بنا دیے ہیں باغات کھجور کے، وعناب اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں۔ وما عملتہ ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صاحب خود منتظر رہے جب اللہ کی طرف سے اجازت۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا نہیں آیا؟ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دی، اجازت دے دی، چلا چاہے چلا۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں، وہ بھی ہجرت کر، لیکن حضور تو نہیں گئے، رسول نہیں چھوڑ سکتا آپ، یہاں تک کہ تقریباً 100 صحابہ دور رہ گئے، حضرت رہ گئے، حضرت اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے
پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے، تو ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور۔ آپ نے آ کے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے ہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف، کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی، ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک، قل هو اللہ احد۔ یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء، یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر، جھیلو، برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا، اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان 3 افراد۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں، بالآخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا، ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا، تنگ آ گیا،
کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا. لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال. ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے. تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا. حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے. اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. کیا فرماتے تھے؟ اسمروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا. یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. 4 سے لے کر 12 تک 8 برس، اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، فاقے رکھنا، بھوکے رکھنا. ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو. حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے. اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوٹ، لہذا بدو نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا آپ سربراہ خاندان کا. چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے. اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حیران ہو جائے گا. حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں. وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے. باپ نے کیا کہا تھا؟ واجرنی ملیہ، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے. حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا؟ سلام علیہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی. اچھا باجان آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں. جلدی یہی جو ہے حضرت ابراہیمی کی نسل ہے نا قریش. آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصعب کے ساتھ، اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے. چچا نے سوچا میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے. غصے میں آ کے اگلی بات کہی، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو. وہی کپڑے اتارے، مادر زاد برہنہ گھر سے نکالے گئے. ماں کے پاس پہنچے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے. مصعب کیا ہوا؟ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا، اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے. یہ مصعب ہیں 200 درہم کا جوڑا پہننے والے. جب حضور پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے تھے، بیعت عقبہ اولا ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے. حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ، اب مدینے جاؤ، یثرب جاؤ، یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں تبلیغ کرو. مصعب گئے ہیں وہاں، 1 سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال کہ حضور یہ میری 1 سال کی کمائی ہے. 72 مرد 3 عورتیں. بہرحال وہ مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر. یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان. وہ علم بردار تھے غزوہ احد میں، جھنڈا مسلمانوں کا ان کے ایک ہاتھ پر، ایک شانے پر وار پڑا، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پہ کٹ گیا، اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. گرے ہیں تو جھنڈا گرا. شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے. خبر اڑ گئی کہ محمد شہید. یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ. جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا، اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو. حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا. حضور مصعب کے جسم پر تو ایک چادر تھی، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، یعنی 2 گز کی چادر بھی نہیں ہے،
اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں مصحف کا تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال۔ یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے، جس کا 200 درہم کا جوڑا تھا۔ یہ ہے صبر۔ برداشت کیا کہ نہیں؟ یہ خباب بن الارت پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے۔ سوچئے ایک زندہ انسان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان انگاروں سے کھال جلی، کمر کی چربی پگھلی، اس پگھلنے والی چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے پڑے، یہ سب کچھ جھیل رہا ایک شخص۔ سوچنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کیا جرم تھا، بڑا شریف آدمی ہے، بہت اچھا کاریگر ہے، وقت پر کام دیتا ہے، مناسب اجرت لیتا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی جرم نہیں، جرم صرف ایک ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ۔ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کر۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور ہرگز نہ کہو اسے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اور سنیے اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، والجوع، بھوک، فقر اور فاقہ، ونقص من الاموال، مالی نقصان، والانفس، جانی نقصان، والثمرات، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے، غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو گئی۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کی۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہے۔ بی پریپیئرڈ، ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ یہ کھجور کس نے بنائی ہے؟ یہ انگور کس نے بنا دیے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے؟ یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں، انار المنشئون، یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے؟ کس کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون کرتا ہے؟ کون؟ تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائے ہوئے نہیں ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بڑا پاک ہے وہ کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو، جتنے بھی ہیں، کلھا مما تنبت الارض، جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے، ومن انفسہم، خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے، مرد اور عورت، ومما لا یعلمون، اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہے، وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات، نسلخ منہ النہار، یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آ گئی تھی روشن چادر، ایک سیاہ چادر نیچے سفید اوپر ہے، ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے، پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس کا ایک مستقر ہے، اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے، العلیم ہے، زبردست ہے اور علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہے منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح۔ جب آخر میں چاند رہ جائے گا 27ویں شب کو آپ دیکھیے گا صبح کے وقت، تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی سی شاخ ہے۔ ارجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہے۔ ولا الليل سابق النهار،
نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے وہ ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں اشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہیں جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے، کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے. وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے، کوئی یہ چھڑائے جائیں، نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے. یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو، ان سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے، یہ وہی جو آیات الہیہ، آیات آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں. وما خلفکم، اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بایام اللہ، ان سے جو ہے سبق حاصل کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی اس کے ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، غریبوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو دو، یتیموں کی سرپرستی کرو. قال الذين كفروا للذين آمنوا، تو یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے، اللہ تو قادر ہے، کیا ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا؟ اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہیں، تو اللہ کی مشیت تو یہ کہ بھوکے رہیں، اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں. تو انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم ہمیں نصیحتیں نہ کرو، تمہاری جو ہے باتیں جو ہیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے، تم خود بھٹکے ہوئے ہو. جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو، کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا. تاخذہم، وہ ان کو آ پکڑے گی. وہم یخصمون، اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے. فلا یستطیعون توصیۃ، پھر نہ انہیں اس کی مہلت ملے گی کہ وہ وصیت ہی کر سکیں. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے. وہ تو اچانک یوں کا توں، جیسے کہ اس سے پہلے آیا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک چنگھاڑ تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہ گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب وہ چنگھاڑ آئے گی فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ تو ان کو یہ مہلت ملے گی، یہ طاقت ہوگی کہ وصیت کریں، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، چاروں ناچار کشاں کشاں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے. ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ تو وہی دن آ گیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی، جو خبر دی تھی کہ بعد سے بعد الموت کی، یقیناً وہ سچی نکلی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پھر ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیوییں
وہ سایوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک کے تختوں پر بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے. ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ شے جس کا وہ آرڈر دیں گے، جو چیز طلب کریں گے حاضر کر دی جائے گی. سلام قولا من رب الرحیم، اور رب رحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں، اے کافروں، اے مشرکوں، اب تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، علیحدہ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی نسل، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری ہی بندگی کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو، بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ ہم نے تمہیں عقل دی تھی. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اب یہ جہنم ہے، یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلاح اليوم بما کنتم تکفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا. وتشہد ارجلہم، اور ان کے جو پیر ہیں، پاؤں ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف. بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، ابھی ان کی بینائی چلی ہو جائے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں سے سوج ملے گی، کہاں دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیں، ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں، دیر اینڈ دین ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ تو وہ آگے چل سکیں، وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ پیچھے آ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں، زیادہ معمر کر دیتے ہیں، تو اس کی ہم جو قوا ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں. اس کی خلقت جو ہے اس میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، کمی پیدا کر دیتے ہیں. بڑھاپا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوا ضعیف ہو جائیں گے. ہو گئے مزمحل قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا، اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں. وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے، لیکن عام قاعدہ کلیہ یہی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، آپ شعر نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شعر کا ایک احساس ہوتا ہے، معنوی طور پر تو شعر کو سمجھنے کا، اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا، لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقف تھے، بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے. آپ شعر پڑھتے تھے تو کہیں نہ کہیں سکتہ ہو جاتا تھا. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ہیں شعر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ شعر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں. اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی، وہ سکتہ ہو گیا، وہ شعر جو ہے بے وزن ہو گیا. تو حضرت ابو بکر مسکرائے، انہوں نے کہا انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے، تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعتاً شعر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے، اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ نے پیدا ہی نہیں کیا. ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشعار ہیں، بہت سے شعراء، آپ کا وہ قول بھی ہے کہ ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بہت سی تقریریں ایسی ہوتی ہیں، خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کا اثر رکھتے ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو بس ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور قرآن ہے، صاف ستھرا قرآن، روشن قرآن، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہو. اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں نے بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آ گئی، جو زندہ ہو. ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے. حیا مراد جس کی روح ابھی مری نہ ہو،
جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو. اب وہ فطرت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی اصطلاح میں فطرت کس سے کہیں گے؟ وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے. یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے. خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت، وہ ہے کہ جو عالم خلق سے متعلق ہے، اور جو زمین سے آئی ہے، مٹی سے بنی ہے، گارے سے بنی ہے، اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں، اس میں جو ضعف ہے، کمی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں. فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ شے ہے، وہ عالم بالا سے آئی ہے. تو یہاں یہ فرمایا گیا لینذر من کان حیا، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح بیدار ہے، تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے، یعنی وہ مستحق ہو جائے عذاب کے. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے بنائے ہیں. مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیے. فہم لہا مالکون، جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں. یہ بھینسیں ہیں، میں اس کا مالک ہوں، یہ گائے ہیں، یہ میں مالک ہوں، یہ ریوڑ ہے بکریوں کا، ان کا میں مالک ہوں، یہ گھوڑا ہے، میں اس کا مالک ہوں. بنائے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، تخلیق تو ہماری ہے. انعامًا، چوپائے بنائے ہیں، فہم لہا مالکون، وہ اس کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے، مطیع فرمان کر دیا ہے. کس طریقے سے یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں، وہ انسان کے کام آ رہے ہیں، انسان کے جو مختلف مقاصد پورے کر رہے ہیں. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں، جو ان کی غذا بنتی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں. کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں، بالوں سے کمبل بناتے ہیں، کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں، کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں، چمڑوں سے کیا کچھ بن رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شے بھی، اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا، اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے. تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں. منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے. وہ مشارب، اور پینے کی جگہ ہیں، ان میں گھاٹ ہے، مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے. ان وہ دودھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے، یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے، مشرب، اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ، تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف